ٹھیک ہے. یہ بیسیکلی تھوڑی انفارمیشن بھی آپ کو پتہ بھی ہوگی تھوڑا بہت، لیکن یہ کہ ہم کیا ایسی احتیاطی تدابیر اختیار کر سکتے ہیں کہ جس کے سبب ہم ان انفیکشن سے، ان بیماریوں سے بچ سکیں. تو یوزلی کیا ہوتا ہے اسکن پہ برسات کے موسم میں؟ خارش اور پھوڑے پھنسیاں نکلتے ہیں نا زیادہ، اور آئلی ہو جاتی ہے اسکن زیادہ، جس کی وجہ سے پھر پمپلز وغیرہ بھی زیادہ نکلتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح فنگل انفیکشنز، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاؤں کی انگلیوں کے درمیان جو ایک انفیکشن ہوتی ہے جسے ایتھلیٹس فٹ کہتے ہیں، گلا گلا سے جیسے اسکن ہوتی ہے نا اس طرح کی ہو جاتی ہے وائٹ وائٹ سی. اور اسی طرح باڈی کے ڈفرینٹ فولڈز جو ہیں، جیسے انڈر آرمز ہیں یا اسی طرح تھائز کے فولڈز میں، نیز کے پیچھے، یہاں پر فنگس کی انفیکشن ہو جاتی ہے. تو یوزلی اس موسم میں زیادہ ہوتی ہے. تو اس میں ہم پھر کیا احتیاطی تدابیر کر سکتے ہیں؟ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہم سب لوگ اگر اپنی اپنی ذاتی صفائی اور اپنے ماحول کی صفائی کا خیال رکھیں گے تو کلیکٹیولی ہماری سوسائٹی پر ایک اچھا اثر پڑے گا، صحت مند رہیں گے اور لوگوں کو بھی اویئرنیس دیں گے انشاءاللہ. تو اس میں احتیاطی تدابیر میں یہ ہے کہ یہ بیماریاں جو ہے نا اسکن کی بھی اور باقی بھی، زیادہ تر یہ گندگی کی وجہ سے یا اس طرح کی جگہیں جہاں پر جرمز وغیرہ پلتے ہیں، جیسے پسینہ آتا ہے جسم کے اوپر، اسکن کے اوپر، اور اگر ہم نہائیں نہیں اور صفائی نہ کریں، اپنے جو غیر ضروری بال ہیں ان کی صفائی نہ کریں، تو کیا ہوتا ہے وہ جرمز وغیرہ کلیکٹ ہو جاتے ہیں اور پھر وہ ایک تو اسمیل کا باعث بنتے ہیں اور دوسرا بیماریوں کا باعث بنتے ہیں. تو ہاتھوں کی صفائی، جسم کی صفائی، اپنا لباس، ان سب میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے. مثلا کپڑے دھونے میں اس موسم میں زیادہ کوالٹی کے کپڑے دھلنے چاہیے تاکہ کوئی بھی ایسا جرم یا ایسی چیز کپڑوں پہ نہ رہ جائے کہ جو ہماری اسکن کو ٹچ کرے تو اس سے ہمیں بیماری ہو. اسی طرح صابن وغیرہ اندر زیادہ رہ جائے تو اس سے بھی اریٹیشن ہوتی ہے، خارش ہوتی ہے، اور پھر وہ اس موسم میں زیادہ ہی انفیکشن کے چانسز ہوتے ہیں. اسی طرح ٹاولز وغیرہ جو ہیں اس موسم میں کوشش کریں کہ ٹاول چھوٹے اور پتلے ہوں جن کو فریکوینٹلی دھو کے سکھانا آسان ہو. ہیوی ٹاولز، بڑے ٹاولز جب ہم یوز کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ان کو پھر ہم کتنے دنوں کے بعد دھوتے ہیں، پھر جب دھوتے ہیں تو وہ سوکھتے نہیں ہیں جلدی، اور پھر اگر ہم ان کو پوری طرح سوکھے نہ ہو تو دوبارہ یوز کرنا شروع کر دیں تو ان میں اسمیل آ جاتی ہے. ہوتا ہے ایسا؟ تو پھر اس میں اس چیز کا خیال رکھیں کہ ٹاولز چھوٹے یوز کر لیں اور پتلے ذرا ہوں تاکہ جلدی سوکھ سکیں. فریکوینٹلی ان کو پھر واش کر لیں، یعنی بہت دن ان کو نہ رکھیں. اسی طرح نہانا ہے تو اس کا بھی خیال رکھیں کہ نہائیں اور جسم خشک ضرور کریں، کیونکہ فنگل انفیکشن وغیرہ جو ہے نا بیسیکلی ویٹ اور ڈیمپ جگہوں پہ یہ زیادہ ہوتا ہے. تو ڈرائی اسکن اگر رکھیں گے تو فنگس کی انفیکشنز نہیں ہوں گی. ٹھیک ہے. جس طرح پاؤں دھوئے ہیں تو پاؤں کو سکھائیں ضرور، خاص طور پہ وہ لوگ کہ جو زیادہ اس چیز کا شکار ہوتے ہیں کہ ان کی پاؤں کی انگلیوں کے درمیان فنگل انفیکشنز ہو جاتی ہیں. اسی طرح جسم کے فولڈز وغیرہ جو ہیں ان میں. اور لباس میں یہ احتیاط رکھیں کہ کاٹن کا لباس ہو اور ہوادار ہو، لوز فٹنگ ہو، تاکہ ہمارے جسم کو ہوا بھی پہنچتی رہے، اور کاٹن چونکہ ایبزارب کر لیتا ہے پسینہ اور پھر اس کے ذریعے سے اریٹیشنز کم ہوتی ہیں. ریشمی کپڑے جو ہیں یہ باڈی کو اریٹیٹ کرتے ہیں. پھر اسی طرح یہ کہ پرسنل ہائیجین میں یہ کوشش کریں کہ آپ کسی کا ٹاول یوز نہ کریں. اپنے کپڑے وغیرہ اسپیشلی انڈر گارمنٹس، جرابیں، یہ چیزیں الگ رکھیں، ایک دوسرے کی یوز نہ کریں. ٹھیک ہے. کیونکہ بعض لوگوں کو اسکن انفیکشنز ہوتی ہیں اور اس طرح کے استعمال سے دوسرے کو بھی وہ بیماری لگ جاتی ہے. اور بستروں کی صفائی، چادروں کی صفائی، فریکوینٹلی ان کو دھوئیں، صاف رکھیں. گھروں میں جو صفائی ہے اس میں بھی موپ وغیرہ جو لگے اس کو بھی دیکھیں کہ وہ ہر بار دھو کر اچھے طریقے سے ڈرائی کیا ہوا ہو، اور ڈیٹول وغیرہ ڈال کے یا اور ڈٹرجنٹ ڈال کے اس کی صفائی اچھی طرح ہو. یہ صرف گھروں میں ہی نہیں بلکہ یہاں پر بھی آپ جن لوگوں کی صفائی پہ ڈیوٹی لگتی ہے، ہاسٹل میں ہوں یا دوسری جگہ پر، وہ بھی ان چیزوں کا خاص خیال رکھیں. بعض دفعہ یہ دیکھا گیا کہ کسی ایریا میں انٹر ہو نا تو بہت زیادہ اسمیل آ رہی ہوتی ہے اور سمجھ نہیں آتی ہے کہاں سے آ رہی. پھر پتہ چلتا ہے کہ وہ موپ صاف نہیں تھا، سوکھا ہوا نہیں تھا اچھی طرح، اس میں اسمیل تھی. تو جب وہ اس کو پھیرا گیا تو وہ ساری اسمیل اور وہ ساری جراثیم جگہ جگہ پر پھیل گئی. ٹھیک ہے. تو اس چیز میں
احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اور اسکن انفیکشنز میں ویسے تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور بیماری کا علاج بھی کرائیں گے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو تھوڑا سا اور ٹپس بھی دیتی چلوں کہ نیم کے جو پتے ہوتے ہیں، نیم ہوتے ہیں نا درخت، اس کے پتے اگر پانی میں بوائل کر لیے جائیں اور اس پانی سے نہایا جائے تو یہ بہت ساری اسکن کی بیماریوں کا ایک طرح سے علاج بھی ہے اور پریونشن بھی ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح اپنے جو غیر ضروری بالوں کی صفائی ہے، اس کا بہت زیادہ فریکوینٹلی اہتمام کریں. اور ڈیوڈرنٹس اور یہ جو بازار میں ملتے ہیں ڈیوڈرنٹس وغیرہ یا اینٹی پرسپرنٹس بعض دفعہ بہت مہنگے بھی ہوتے ہیں اور افورڈیبل نہیں ہوتے، یا ان کے کچھ نقصانات بھی ہو سکتے ہیں. تو اس سے ایک سمپل چیز جو ہے وہ پھٹکڑی ہے. پھٹکڑی ہوتی ہے نا، پھٹکڑی کو آپ رکھیں اپنے ہینڈی، واش رومز کے کسی جگہ پر رکھ لیں اس کو، اور وہ اگر استعمال کریں گے نا آپ تو اس سے بہت گھنٹے تک پسینے سے اور اسمیل وغیرہ سے حفاظت ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. نہانے کے بعد آپ پھٹکڑی کو گیلا کریں تھوڑا سا پانی سے اور اپنے انڈر آرمز میں اس کو رب کر لیں. یعنی وہ ایسی نہ ہو کہ اس کے کونے نکلے ہوئے ہوں جو آپ کو ہرٹ کریں، بلکہ وہ اسموتھ سا ہو، اس میں اس طرح کا پیس لیں رکھیں تو اس کو رب کر لیں. آپ دیکھیں گے کہ بہت دیر تک آپ کو یعنی ڈیوڈرنٹ کی اور کچھ لگانے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ٹھیک ہے. اور اگر اس کو آپ کسی ایسی باٹل میں رکھیں یا ایسی چیز میں جس میں گلاب کا عرق ہو تو وہ اور بھی زیادہ بہتر ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس کو جب رکھیں آپ کسی جگہ پر تو اس کو اس کے اندر رکھ لیں. تو یہ تو ہوگی اسکن کی بیماریاں. اس کے علاوہ پمپلز وغیرہ جو نکلتے ہیں اس کے لیے بھی یہ ہے کہ کھانے میں احتیاط ہے. بہت زیادہ آئلی چیزیں اور مرغن غذائیں اور اس طرح کی چیزوں سے پرہیز کریں، اور فیس کو بار بار واش کریں اور لیوک وارم واٹر سے، یعنی کہ قدرے وارم واٹر سے کریں گے تو وہ آئل وغیرہ جو ہے نا وہ اتر جاتا ہے، لیکن بہت زیادہ فریکوینٹلی واش کرنے سے بھی پرہیز کریں. جب بھی کریں اس کو اچھے طریقے سے، جو بھی صابن یا جو آپ کے پاس چیز ہے جس سے آپ منہ صاف کرتے ہیں، کوئی فیس واش ہے تو اس کا بھی استعمال اپنی اسکن کے مطابق کریں. بعض لوگوں کی اسکن ڈرائی ہوتی ہے، بعض کی آئلی ہوتی ہے زیادہ، اور بعض کی مکسڈ ہوتی ہے، تو اس کے مطابق. ٹھیک ہے.